اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی المداد صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین ابدا سرمدا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کے اطہار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ انعام اور اکرام فرمایا۔ بالخصوص حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ انعام، احسان اور اکرام ہوا۔ انہیں میں سے ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت فرمایا، حدیث کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامہ، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جاؤ گی کہ مسلمان عورتوں کی سردار بنا دی جاؤ، تمام مومنین عورتوں کی سردار بنا دی جاؤ، یا اس امت کی عورتوں کی سردار بنا دی جاؤ؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سیدۃ نساء المؤمنین اور سیدۃ نساء هذه الامہ، اس امت کے تمام مومنین عورتوں کی سردار بنا دو جاؤ، یا تمام مومنین کے عورتوں کی تمام عورتیں جو شروع سے آخر تک جتنی مومن مسلمان عورتیں ہیں سب کی آپ کو سردار بنا دی جائے۔ دوسری روایتوں میں اور بھی آگے آئے گا، سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ، کہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار حضرت خاتون جنت کو جنت میں بنایا جائے گا، اسی لیے آپ کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علی ويبشرنی بان فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، امام نسائی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ روایت کیا ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج زمین پر ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ آج اترا ہے تو دو چیزوں کے لیے اترا ہے، دو اجازتیں لے کر کے اترا ہے۔ ایک اجازت یہ کہ وہ مجھ پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر آنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اسے میری بارگاہ میں حاضری کی اجازت عطا فرمائی۔ دوسری یہ کہ وہ مجھے خوشخبری سنانا چاہتا تھا، وہ خوشخبری لے کر کے میرے پاس آیا۔ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ جو ملأ اعلیٰ میں جس کا ڈنکا بجایا گیا، یعنی آسمانوں میں جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور آسمان کے فرشتوں نے جس چیز کو آسمانوں میں سنا، ان بشارتوں کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر آنا چاہا، اللہ نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ وہ کیا بشارت تھی
عرض کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس فرشتے نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کہ اس فرشتے نے بشارت دی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. اس فرشتے نے بشارت دی. کیا بشارت دی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شہزادی حضرت خاتون جنت تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گے. یعنی جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی، اور آپ کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بنائے جائیں گے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت حضرت حذیفہ کو سنائی. حضرت حذیفہ سے یہ روایت ہوئی، اور یہ روایت صحاح ستہ کے دو مشہور کتابوں میں ترمذی میں نسائی میں آئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی اس حدیث مبارکہ کا ذکر ہوا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی. 4 لکیریں کھینچنے کے بعد میں فرمایا تدرون ما ھذا، یہ کیا ہے 4 لکیریں تم جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نساء اہل الجنہ خدیجۃ بنت خویلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضی اللہ عنہن اجمعین. امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا اور امام نسائی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیروں کو کھینچا. 4 لکیروں کو لوگوں کو بتایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جب پوچھا تو صحابہ نے کہا ہم کیا جانے اللہ اس کے رسول کے راز، اللہ اور اس کا رسول یہ بہتر جاننے والے ہیں، ہمیں تو وہی علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں عطا فرمائے. یا رسول اللہ آپ بہتر جاننے والے ہیں، آپ کا رب بہتر جاننے والا ہے، ہم کیا جانیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 4 افضل ترین عورتوں کی طرف یہ اشارہ ہے. یعنی جنت کے 4 افضل ترین عورتیں کون کون ہیں؟ جنت میں جو سب سے مرتبہ والی افضل ترین عورتیں ہوں گی وہ کون ہوں گی؟ وہ 4 عورتیں ہوں گی. ایک تو حضرت خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوج مبارکہ، حضرت خاتون جنت کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک افضل ترین عورت ہیں. پھر اس کے بعد میں فرمایا فاطمہ تو بنت محمد، فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ کی دختر خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. اور پھر آپ فرماتے ہیں آسیہ بنت مزاحم، فرماتے ہیں آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی خاتون، اور اپنی گود میں بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی خاتون. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو حضرت بی بی خدیجہ، دوسری حضرت خاتون جنت، تیسری حضرت بی بی آسیہ. اب اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ مریم ابنت عمران، فرمایا کہ حضرت بی بی مریم جو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ افضل ترین عورتیں. یعنی جنت کی 4 افضل ترین عورتیں ہیں، ایک خاتون جنت، ایک خدیجہ الکبریٰ، ایک بی بی آسیہ اور ایک بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہن. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عظمت والا، بزرگی والا، بلندی والا بنایا. یہ عظمت ایسی ہے کہ ہم اندازہ لگا کر کے بھی اس عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر عظمت والی ہستیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے. بس ہم سمجھ سکتے ہیں، بھائی حدیث کے الفاظ پر ہم غور کر سکتے ہیں. ہم نے افضل ترین سمجھ لیا،
افضل ترین ہے، مگر یہ افضل ترین ہونا کس طریقے سے ہوگا وہ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ شان عطا فرمائے گا، تب تو جنت میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ بھئی یہ حقیقت میں یہ مقام کو سمجھنا ہمارے بس سے باہر تھا۔ عام جنت کی نعمت کو جب ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، عام جنتی نعمت کو ہم تصور میں لا نہیں سکتے ہیں اور اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تو پھر جنت کی اعلیٰ ترین نعمت اور افضل ترین مقام کا ہم کیسے ادراک کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت والی ہستیوں کو عظمت والے مقام عطا فرمائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت رسول ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال وهو في مرضه الذي توفي فيه یا فاطمہ الا ترضين ان تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الامة وسيدة نساء المؤمنين، رواہ النسائی والحاکم۔ امام حاکم نے روایت فرمایا اور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ لوگوں کو بڑا ایک اچنبھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ کا ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص جس کو اپنے آپ میں اس قدر ذعن تھا کہ وہ حدیث دانی پر بہت مہارت رکھنے کا اس کو ذعن تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی وہ حدیث کے صحاح ستہ کی کتابوں کو اس نے کھنگال ڈالا ہے، چھان ڈالا ہے، پڑھ ڈالا ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں جو اس کی نظر سے نہیں گزری ہے۔ حضرت خاتون جنت، یہ اس کا گمان تھا، حالانکہ وہ علم حدیث کے میدان کا طفل مکتب بھی نہیں تھا۔ وہ اس کا گمان تھا، اپنے آپ میں گمان کر لینا ایک الگ بات ہے، اپنے آپ میں تصور کر لینا ایک الگ بات ہے، مگر حقیقت میں علم یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے۔ من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا خدا جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک کو علم نہیں ملتا، علم اسی کو ملتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ پڑھنا آ جانا علم آنے کی دلیل نہیں ہے، فن آ جانے کی دلیل نہیں ہے، پڑھنا آ جانا ایک الگ بات ہے، علم ایک الگ چیز ہے، خدا کی مدد و نصرت و اعانت اور فتوح ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ بات بڑھ گئی، اس نے کہا کہ حضرت بی بی خاتون جنت کو سیدۃ نساء العالمین کہہ ہی نہیں سکتے معاذ اللہ۔ ہم نے کہا کہ بھئی ہم حدیث سے ثابت کریں گے، اس نے دعویٰ کر لیا کہ بھئی صحاح ستہ سے ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر کے ہم نہیں سنیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے صحاح ستہ ہی سے لے لو۔ جب حدیث کی کتاب سے ہم نے اس کو دکھایا تو وہ شرمندہ و رسوا ہو کر کے بھاگ کا بنا اور اس کو ٹکنے کا کوئی مقام نظر نہیں آیا۔ جن لوگوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا وہ آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون ہے اور کس طریقے سے گلی کوچوں میں سر چھپا کر کے، چہرہ چھپا کر کے بھاگتا رہا۔ بہرحال الحمدللہ حق وہ ہے جو ہمیشہ غالب ہوتا ہے، سچ وہ ہے جو ہمیشہ سر چڑھ کر کے بولا جاتا ہے، تسلیم وہ ہے جو خدا کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا بیان اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو جو مرتبہ بخشا ہے اس مرتبے کا اقرار ہے اور اس مرتبے کا بیان ہے۔ مرضی سے کسی کو بڑھانا، مرضی سے کسی کو گھٹانا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ ہم تو ایک بال کی نوک برابر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے بڑھنے کی جسارت ہی نہیں رکھتے، ہم وہی بتاتے ہیں جو خدا و رسول نے بتایا، اور اس کی وضاحت ائمہ مجتہدین نے جو فرمائی ہے اسی کو بتایا جاتا ہے۔ من مانی کرنا ہماری عادت نہیں ہے، حق بیانی کرنا اللہ نے ہمیں بخشا ہے، اللہ کے فضل سے یہ نعمت اللہ نے ہمیں بخشی ہے۔ حضرت خاتون جنت کے یہ حدیث ضمن حدیث آئی تو سامنے روایت پڑھا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، تو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، صحاح ستہ کی 6 مشہور حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب نسائی شریف ہے، اس نسائی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اسی طریقے سے امام حاکم
رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرمانے سے کچھ قبل رسول اللہ نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں آپ نے انہیں اپنے خاص قرب خاص میں اپنے بازو میں بیٹھایا اور ان سے گفت و شنید فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جاؤ گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام عالم کی عورتوں کی سردار بنا دے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. اللہ کے رسول نے بشارت سنائی، سردار بنانے والا رب، سبحان اللہ، جنت خدا کی، بانٹنے والے رسول، سبحان اللہ، سرداری دینے والا رب، بشارت سنانے والے رسول. ہم ماننے والے ہیں، سبحان ہم اللہ، ایمان رکھنے والے ہیں، ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں. ہم نے حق کو قبول کیا تو حق کا صلہ خدا عطا فرمانے والا ہے. سبحان اللہ، اس لیے کہ کل اسی جنت میں جانا ہے جس جنت کی سردار عورتوں کی خاتون جنت ہونے والی، سبحان اللہ، اور جس جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن و امام حسین ہونے والے. اسی جنت کی طرف میں تو نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، اسی جنت کی طرف میں تو زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، حج، روزہ وغیرہ یہ عبادتیں، یہ ساری چیزیں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے اور جنت میں داخل فرما دے. سبحان اللہ، اور ہم نے جس گھر میں جانا ہے، جس جگہ جانا ہے، اس کے مالک کی پہچان ہی نہ کریں تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اگر پہچان لیا تو ہمارے لیے وہ پہچان یہاں بھی کام آنے والی ہے، وہاں بھی کام آنے والی ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان ملکا من السماء لم يكن زارني فاستأذن الله في زيارتي فبشرني او اخبرني ان فاطمة سيدة نساء امتي. رواہ الطبرانی والبخاری فی التاریخ. امام بخاری نے دوسری کتاب ہے آپ کی تاریخ، اس میں آپ نے روایت فرمایا، تاریخ کبیر میں اس کو روایت فرمایا امام بخاری نے. امام بخاری نے بخاری شریف کی ایک کتاب ایسا نہیں، ان کی اور بھی کتابیں ہیں، الادب المفرد بھی ہے، تاریخ کبیر ہے، تاریخ صغیر ہے، وغیرہ دیگر کتابیں ہیں. سب سے حدیث کی صحت کے ساتھ جس میں حدیثوں کو جمع فرمایا وہ بخاری شریف جو صحیح ستہ کی 6 حدیث کی مشہور کتابوں میں سے اعلیٰ ترین کتاب جسے مانی جاتی ہے پوری دنیا میں، وہ کتاب کے یعنی ترجمہ کرنے والے اس میں حدیثوں کے وہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. امام بخاری کی دوسری کتاب میں آپ نے ایک اور حدیث مبارک آپ کو روایت فرمایا. وہ حدیث کیا ہے؟ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا فرشتہ آسمان سے آج زمین پر آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی جس نے میری زمین پر آ کر زیارت نہیں کی، آج سے پہلے کبھی وہ میرے پاس زمین پر نہیں آیا. آج وہ رب سے اجازت لے کر کے آیا ہے کہ مجھے خوشخبری سنا کر کے جائے گا. وہ خوشخبری کیا ہے؟ میری بیٹی فاطمہ تمام امت کی عورتوں کی سردار بنا دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نعمت، یہ عظمت آپ کو عطا فرمائی، اور مقام و مرتبہ کی بلندی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کے مقام و مرتبہ کی بلندی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی جب بات آتی ہے اس وقت پر کیا حال ہوتا ہے؟ حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا مسئلہ تھا. اس وقت پر سوائق محرقہ میں ایک روایت آتی ہے، ملتی ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی روایت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا جب مسئلہ ہوا تو شادی کرنے والے شادی کس طریقے سے کی گئی ہے اس کا بھی ذکر یہاں پر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی شادی کے لیے ہم خود پسند کرتے ہیں کہ دلہا کیسا ہونا چاہیے. بیٹی ہے تو داماد کو ہم خود پسند کرتے ہیں، بیٹا ہے تو بہو کو ہم خود پسند کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی کی روزمرہ کی زندگی کی ہے، یہ ہماری زندگی. مگر ایک خاتون دنیا کی وہ بھی ہیں جن کے شوہر کو خدا نے پسند فرمایا.
اور وہ خدا نے جن کے لیے زوجیت کے رشتے کو باندھا وہ کون سی خاتون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی. امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا کہ میں خاتون جنت کا نکاح حضرت مولا علی سے فرمایا. ہم نے کسی کو پسند کیا ہے, ہم اپنی مرضی سے کسی کے اچھے اخلاق, کردار, اچھا خاندان, دینداری دیکھ کر کے پسند کر لیں, یہ ہماری پسند ہے. مگر حضرت خاتون جنت کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ان کے شوہر کو پسند کرنا اللہ نے پسند فرمایا, حکم اللہ نے زواج کا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھئی انتخاب کس کا ہے. اب جب حضرت خاتون جنت کے نکاح کے بعد آئی تو نکاح کے وقت پر جب بات آئی تو اس وقت پر کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جواب نہیں عطا فرمایا. جب انہیں جواب نہیں عطا فرمایا گیا, اس سے اتنا فرمایا گیا کہ وہ بہت چھوٹی ہیں, یہ جواب دے دیا گیا. تو اب حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما حضرت مولا علی سے کہتے ہیں کہ آپ جاؤ, آپ اپنے نکاح کا پیغام حضرت خاتون جنت کے پاس پیش کرو. حضرت خاتون جنت کے نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو, پیغام پیش کرو. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر آتے ہیں, حاضر آنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے پیغام بھیجا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً اس پیغام کو قبول فرما لیا. اور پیغام قبول فرما لینے کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں میری بیٹی کا نکاح حضرت مولا علی سے کر دوں. اب پھر فرمایا گیا دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ دیکھیں حدیث مبارکہ کیا ہے. روایت میں آتی ہے کہ بات آتی ہے کہ انس انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی انس عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم في المسجد إذ قال لعلي هذا جبريل يخبرني أن الله زوجك فاطمة وأشهد على تزويجك 40,000 ملك وأوحى إلى شجرة طوبى أن انثري عليهم الدر والياقوت فنثرت عليهم الدر والياقوت فابتدرت إليه الحور العين يلتقطن من أطباق الدر والياقوت فهم يتحادونه بينهم الى يوم القيامه. یہ حدیث مبارکہ کو ذخائر العقبہ میں محب الطبری نے روایت فرمایا. حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سرکار کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی تشریف لائے. حضرت علی تشریف لانے کے بعد میں نکاح کا جو پیغام کا مسئلہ ہوا, اس پیغام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ جبرائیل امین ابھی حاضر ہوئے ہیں اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح تم سے ملائے اعلیٰ میں پڑھ دیا ہے اور فرمایا کہ تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا. کتنے فرشتوں کو گواہ بنایا گیا ہے؟ 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے شجر طوبہ پر حکم فرمایا
کہ اے شجر طوبا، درخت طوبا، یاقوت اور جواہر کی برسات نچھاور فرما۔ اللہ کا حکم ہوا تو شجر طوبا نے یاقوت و جواہر کو حاضرین پر نچھاور فرمایا، لٹایا۔ تو پھر اس یاقوت و جواہر کو، ہیرے موتی کو جو چنا گیا، وہ جنت کی سب سے اعلیٰ ترین حوروں نے اسے چنا اور طبقوں میں جمع کیا ہے۔ اب وہ جو جمع ہو گیا ہے، وہ جو جمع شدہ ہیرے موتی ہیں، یہ فرشتے یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے 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 قیامت آ جائے گی، مگر اللہ نے خاتون جنت کے نکاح پر جو جواہر اور موتی کو لٹایا ہے اس کو ختم ہونا نہیں ہوگا۔ پھر جب نکاح ہو گیا، پھر اس کے بارے میں دوسری حدیث ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی ملک فقال یا محمد ان اللہ تعالی يقرأ عليك السلام ويقول لك إني قد زوجت فاطمة ابنتك من علي بن أبي طالب في الملأ الأعلى فزوجها منه في الأرض۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد عربی، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام پیش فرماتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ملأ اعلیٰ آسمانوں میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، آپ زمین پر فاطمہ کا نکاح علی سے فرمائیں۔ یعنی جہاں زمین پر نکاح قائم ہونے سے پہلے ملأ اعلیٰ میں جن کا نکاح باندھا گیا، جن کا جوڑا باندھا گیا، وہ جوڑا حضرت خاتون جنت اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایسے نکاح کی مثال بھی نہیں ملتی، ایسے نکاح کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا تو آپ روایت ملتی ہے کہ عن بریدہ قال فلما كان ليلة البناء قال يا علي لا تحدث شيئا حتى تلقاني، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماء فتوضأ منه ثم أفرغه على علي فقال اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في شبلهما۔ ایک اور روایت میں جیسے دوسری روایت میں ذکر کیا گیا، یہاں پر صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، اور اس دوسری روایت میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما تھیں۔ بات کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت مولا علی کو حضرت خاتون جنت سے نکاح ہو جانے کے بعد جب ان کے پاس بھیجا گیا، جب وہ وداعی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، حضرت علی کے گھر خاتون جنت تشریف لائیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے آنے تک انتظار کرنا، ٹھہرے رہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، آنے کے بعد وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد وہ پانی جو بچا ہوا تھا اس پانی کو حضرت مولا علی کے سینے پر بھی ڈالا اور حضرت خاتون جنت کے سینے پر بھی ڈالا، اور فرمایا اللہم بارک فیہما، اے اللہ ان دونوں کے درمیان برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان دونوں کے اوپر برکتوں کو نازل فرما، اے اللہ ان کے اخلاق و کردار ایک دوسرے کی زندگی میں دونوں کے لیے برکت عطا فرما۔ اور پھر دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان کو اللہم انی اعیدھا بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم، فرماتے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں ان دونوں کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے کہ شیطان سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور پانی کو ان لوگوں کے دونوں کے سینے پر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما کے
سینے پر پانی ڈالا. اور یہ حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت فرمایا ہے اور امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا ہے. اور ایک روایت میں ایک حدیث کے حصہ ایک اور اضافہ ملا، وبارک لہما فی نسلہما، اے اللہ ان کی اولادوں میں خوب خوب برکت عطا فرما. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ جائیں گے، دنیا کا کوئی کونا حضرت مولا علی کی اولاد سے خالی نہیں ملے گا. دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ گے تو سادات ملیں گے، حالانکہ ہیں حسن و حسین، مگر ان کی اولاد اتنی ہو گئی کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے دعائے برکت فرمائی. خدا کے رسول جس کے لیے برکت کی دعا فرما دے وہاں کہاں کوئی روک لگا سکتا ہے؟ وہ تو قیامت تک کے بلندی اور برکت والی راہوں کو ہموار کیا جانا ہی ہے، یقیناً اس میں برکت ہونا ہی ہے. اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجیت میں دے دیا گیا. وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا کہ خاتون جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی کے نکاح میں دینے کا فیصلہ فرمایا تھا. لہذا جب تک کہ مجھے اجازت نہیں ملی اس وقت تک کہ میں نے کسی کے نکاح میں ان کو نہیں دیا. وہاں حضرت علی کے بھی نکاح میں اسی لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی کہ حضرت خاتون جنت کو حضرت علی کے نکاح میں دیا جائے. تو اللہ کی مرضی پر حضرت خاتون جنت اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا. اور پھر ایک روایت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، حضرت خاتون جنت سے سرکار نے فرمایا کہ انی و ایاکی و ہذین و ھذا الراقد فی مکان واحد یوم القیامہ. فرمایا اے میرے بیٹے، تم اور میں اور یہ دونوں شہزادے حسن اور حسین اور یہ جو سونے والے حضرت علی سوئے ہوئے تھے اسی وقت سو کر کے جاگے تھے، اٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم اور حسن و حسین اور یہ علی ہم پانچوں قیامت کے دن ایک جگہ پر جمع ہوں گے. قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے اور ایک ہی جگہ پر رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت بھی حضرت مولا علی سے ہے، یہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت جو ابھی گزری امام احمد اور بزار نے روایت فرمایا ہے. دوسری روایت امام طبرانی نے روایت فرماتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامت نأکل ونشرب حتی یفرق بین العباد. فرماتے ہیں کہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہمارے چاہنے والے، ہمارے لیے بھی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ہمارے لیے بھی برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں. سرکار نے فرمایا میں، فاطمہ، علی، حسن اور حسین پنتن پاک، یہ پنتن پاک فرما رہے ہیں. پھر ہم ایک جگہ ہوں گے حشر کے دن، قیامت کے دن، اور ہمارے چاہنے والے بھی ہمارے ہی ساتھ ہوں گے. حشر کی گرمی، حشر کا حال، حشر کا عالم کیسے آیا، کیسے گزرا کچھ پتہ نہیں ہوگا. ہم کھا بھی رہے ہوں گے، پی بھی رہے ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. فرماتے ہیں یا اس وقت تک کہ ہم کھاتے پیتے چین سے سکون سے رہیں گے جب تک کہ تمام لوگوں کے حساب کتاب کا مسئلہ حل نہ ہو جائے. یعنی حساب کتاب ہو کر کے سارے معاملے جس طریقے سے نپٹ نہیں جاتے اس وقت تک کہ ہم اور ہمارے چاہنے والے چین و سکون سے، نہ حشر کی گرمی سے ان کو واسطہ، نہ حشر کی حیرانی سے ان کا واسطہ، نہ حشر کی مشکلوں سے ان کا واسطہ ہے. تو کہاں ہے؟ رسول اللہ کی چادر رحمت میں سبھی جمع ہیں اور ان کے چاہنے والے اس رحمت سے حصہ پا رہے ہیں. نہ کلو و نشرب فرمایا، کھا بھی رہے ہوں گے، پی بھی رہے ہوں گے. نہ بھوک نہ پیاس. قیامت کے دن پیاس، اب پتہ چلتا ہے پیاس اور بھوک ان کے لیے ہوگی جو دشمنان رسول و آل رسول ہوں گے. قیامت کے دن پیاس اور بھوک ان کے لیے ہے جو دشمن آل رسول و رسول ہوں گے. ان کے لیے ہے جو رسول کے دشمن ہیں، جو رسول کی آل کے دشمن ہیں، وہ بھوکے پیاسے مریں گے. جو رسول اللہ سے، رسول اللہ کی آل سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو رسول اللہ کے ساتھ میں کھانے پینے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کی بات آ گئی ہے تو پھر قیامت کے دن حضرت خاتون جنت کا کیا حال ہوگا؟
حضرت خاتون جنت کا قیامت کے دن کس طریقے سے استقبال ہوگا اور کیسی شان اور جلال ہوگا ان کا، وہ دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، یہ حدیث امام حاکم نے روایت فرمائی ہے، فرماتے ہیں سمعت النبی یقول اذا كان يوم القیامة نادى مناد من وراء الحجاب یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے سارے انسان جمع ہوں گے، جنات بھی جمع ہوں گے، ساری مخلوق جمع ہوگی، سب کا حساب کتاب ہونا ہے۔ ایک بکری نے دوسری بکری کو مارا ہے تو وہ بھی حساب کتاب ہونا ہے، سینگ والی نے بغیر سینگ والی ہے، دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، وہ دونوں کا حساب کتاب ہونا ہے، چوٹی تک کا حساب کتاب ہونا ہے، ہر چیز کا حساب کتاب ہونا ہے، اور سب وہاں جمع ہوں گے۔ اس وقت پر حال کیا ہوگا؟ کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ باپ کے ہوش، نہ بیٹے کے ہوش، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کسی کا کچھ خیال ہوگا۔ ایسے حال میں سب نفسا نفسی کا سما ہوگا۔ اس وقت پر ایک ندا کرنے والا پردے کے پیچھے سے ندا کرے گا، آواز لگائے گا، اے حشر میں جمع تمام لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبعث الانبیاء یوم القیامت علی الدواب لیوافوا بالمؤمنین من قومهم المحشر ویبعث صالح على ناقته وأبعث على البراق خطها عند اقصى طرفها وتبعث فاطمة امامی۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانے کے ایک دوسری روایت تو حضرت ابو ہریرہ سے ہے، ایک حضرت مولا علی سے روایت ہے، یہ امام حاکم نے روایت فرمائی، اور امام ابن اسحاق نے روایت فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القیامة حملت على البراق وحملت فاطمة على ناقة العصباء۔ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کو قیامت کے دن ان کی سواریوں پر اٹھایا جائے گا، ان کے جو سواریاں تھیں ان سواریوں پر انہیں اٹھایا جائے گا، اپنی قوم کی طرف انہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ماننے والے، ان کے ایمان لانے والے ہوں گے، ان کے ساتھ حشر میں لایا جائے گا، وہ سواری پر ہوں گے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، تو کیسے اٹھایا جائے گا؟ ان کی جو اونٹنی ہے اس اونٹنی پر آپ کو اٹھایا جائے گا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں مجھے اٹھایا جائے گا تو میری سواری کیا ہوگی؟ براق میری سواری بنائی جائے گی، اور براق کی رفتار کیا ہوگی؟ نگاہوں کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک قدم پڑتا، پھر اس جگہ سے دوسری جگہ پر نگاہوں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک قدم پڑتا۔ اب آسمان پر سر اٹھا کر کے دیکھو گے، چاند نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ سورج نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ستارے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ کتنی دوری پر ہیں یہ؟ کروڑوں لاکھوں میل دوری پر بھی ہماری نگاہیں پہنچ جاتی ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ نگاہوں کا جہاں تک پہنچنا ختم ہو جاتا ہے وہاں تک ایک قدم براق کا پڑتا ہے، اس کے بعد دوسرے قدم اس کے طرح اسی طرح آگے پر اس کا پڑتا ہے۔ یہ رفتار براق کی اللہ نے عطا فرمائی۔ آج کے سارے راکٹ، سارے میزائل، سارے گولی، یہ سب رفتار، ان کو رفتار ہے ہی نہیں۔ رفتار اسے خدا نے بخشی ہے جسے براق کہا جاتا ہے، رفتار اسے خدا نے بخشی ہے جسے سدرہ کے مکین جبرائیل امین کہا جاتا ہے۔ انہیں رفتار اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ رفتار انہیں اللہ نے بخشی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جلوہ فرما ہو کر کے تشریف لائیں گے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے آگے آگے میری بیٹی اس کی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے بھی سواری کا اہتمام کیا گیا، اور دوسرے انبیاء کرام کے لیے سواری کا اہتمام تھا، رسول اللہ کے لیے بھی سواری کا اہتمام ہے۔
مگر رسول اللہ کو چونکہ اپنی شہزادی سے بے پناہ محبت ہے، اپنی شہزادی سے بے پناہ محبت ہے، تو خدا کے رسول جس سے محبت کرے خدا اس سے محبت نہ کرے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب نے جس کو اپنا محبوب بنایا خدا نے اسے بھی مرتبہ شان والا بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان اولا من يدخل الجنہ انا وفاطمہ والحسن والحسین قلت یا رسول اللہ فمحبونا، فرماتے ہیں کہ فمحبونا قال من ورائکم، فرماتے ہیں کہ اے علی سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، پھر تمہاری بیوی فاطمہ، حضرت حسن و حسین، یہ 5 لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرت مولا علی وہاں بھی ہم دیوانوں کو نہیں بھولے۔ جب اللہ کے رسول معراج میں رب کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے ہمارے لیے رحمتوں کا انعام نماز کو پایا، مگر ہم پر اکرام فرمایا، احسان فرمایا کہ تعداد میں کمی کرا دی، ثواب پورا عطا فرما دیا گیا۔ وہاں پر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا گیا، رسول اللہ نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرما کر کے ہمارے لیے اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا لازم رکھا اور ہمیں فراموش نہیں فرمایا۔ تو پھر اس رسول اللہ کے چہیتے کیسے ہمیں بھول سکتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ فمحبونا، فرمایا یا رسول اللہ پھر ہمارے چاہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ سرکار نے فرمایا قال من ورائکم، وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل کرنا۔ کتنی بڑی نعمت امام حاکم نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ حشر کے دن بھوک پیاس کی فکر نہیں، جنت میں جانے کی فکر نہیں، رسول اللہ اور پنجتن پاک کے ساتھ ان کے چاہنے والے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ یعنی پنجتن پاک کے ساتھ حشر کے دن گرمی سے بچے ہوئے ہیں، بھوک پیاس سے بچے ہوئے ہیں، کھانے پینے کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے جب اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے جنت سے من و سلوہ اتار سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے جنت سے کھانے اتار سکتا ہے، تو خدا کی قسم حشر کے میدان میں محمد عربی کے چاہنے والوں کے لیے بھی انتظام کرتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا پکارے گا، ینادی منادن یوم القیامت خذوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ امام الخطیب البغدادی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے حاضرین محشر، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ نگاہیں اٹھا کر کے تاک نہیں سکتے، یہ اعلان سوائے بنت محمد کے کسی اور کے لیے نہیں ہونے والا۔ اگر حشر میں شان دیکھی جائے گی تو محمد اور محمد کی آل کی شان دیکھی جائے گی، اور بالخصوص خاتون جنت کی شان دیکھی جائے گی، اور پھر رسول اللہ کے سب سے قریب چہیتے جو آپ کے خاندان ہیں، پھر آپ کے اصحاب ہیں، ان کی شان و عظمت کو دیکھا جائے گا، اللہ کے محبوب بندوں کی شان و عظمت کو دیکھا جائے گا۔ یہ شان جو خصوصی حضرت خاتون جنت کو عطا ہوئی ہے، یہ ان کے لیے خصوصی اہتمام ہے، اور ان کے لیے یہ چیز خاص ہے۔ اعلان انہی کے لیے ہونے والا، اعلان اوروں کے لیے نہیں ہوگا۔ اعلان ہوگا تو صرف بنت محمد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے لیے ہونے والا۔ وہ بھی اعلان کیا ہوگا؟ اے یا اہل محشر، اے تمام حاضرین محشر اپنے نگاہوں کو جھکا لو۔ کیوں جھکانا ہے؟ فاطمہ بنت محمد کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے۔ اور پھر دوسری طریقے سے حضرت ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے اذا کانا یوم القیامہ نادى مناد من بطنان العرش یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم
وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّرَاطِ فَتَمُرُّ وَمَعَهَا 70,000 جَارِيَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، عرش کے سائے تلے سے پکارے گا۔ آواز کہاں سے نکلے گی؟ عرش کے نیچے سے آواز نکلے گی۔ پکارنے والا ایک فرشتہ پکارے گا کہ اے اہل جمع، یعنی تمام حاضر محشر کے تمام لوگوں، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنے سروں کو جھکا لو، سبحان اللہ، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ سر بھی جھکاؤ، آنکھیں بھی جھکاؤ۔ کیوں جھکانا ہے؟ کہ فاطمہ بنت محمد کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے۔ وہ جب پل صراط سے گزر جائیں گی پھر تمہیں اجازت ہے چاہے سر اٹھا لو چاہے نگاہوں کو اٹھا لو۔ حال کیا ہے؟ جب پل صراط پر گزریں گی تو کیسے گزریں گی؟ 70,000 بجلی کی طرح چمکتے چہروں والے حور العین کے ساتھ آپ کا گزر ہونے والا ہوگا، آپ کی کنیزوں کے ساتھ آپ کا گزر ہونے والا ہے۔ اور وہ گزر کیسے ہوگا؟ اہل محشر پر وحشت اور ہیبت کو طاری کر دیا جائے گا۔ مجال نہیں ہوگی کسی کی کہ وہ اپنی نگاہوں کو اٹھا لے، مجال نہیں ہوگی کسی کی کہ وہ اپنی آواز اپنے سر کو اٹھا لے، اپنی نگاہوں کو اٹھا لے، کیونکہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ نہ سر اٹھا سکتے ہو نہ نگاہ اٹھا سکتے ہو۔ کیوں؟ کہ یہاں بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کا صدقہ ہی تو یہ ہے۔ حضرت خاتون جنت کو یہ مرتبہ ہے تو رسول اللہ کی نسبت ہی سے تو ہے، رسول اللہ کی شہزادی ہونے کی وجہ ہی سے تو ہے۔ اب پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کو جو جنتی لباس جو پہنایا جائے گا وہ لباس کیسا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا، روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحشر ابنتی فاطمہ یوم القیامت وعلیہا حلت الکرامت قد عجنت بماء الحیاء فتنظر الیہا الخلائق فیتعجبون منها ثم تكسى حلة من حلل تشتمل على 1000 حلة مكتوب عليها بخط أخضر أدخلوا ابنة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة على أحسن صورة وأكمل هيبة وأتم كرامة وأوفر حظ فتزف إلى الجنة كالعروس حولها 70,000 جارية۔ رواه محب الطبری۔ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن ہوگا تو میری بیٹی کے لیے جنت کا جو جوڑا ہوگا وہ آب حیات سے دھویا ہوا جوڑا ہوگا۔ آب حیات، وہ آب حیات یعنی زندگی کا وہ پانی کے جس کے پینے سے زندگی طویل ہو جاتی ہے۔ اب وہ جنت کا آب حیات کیسا ہوگا وہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ بس ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے پرے، ہمارے تصور سے اعلیٰ وہ پانی ہے کہ جس کو ہم صرف نام سے جان سکتے ہیں، حقیقت سے پہچان نہیں سکتے کہ حقیقت اللہ اس کے رسول بہتر جانے۔ رسول اللہ نے فرمایا آب حیات سے دھویا ہوا ہوگا، ساری مخلوق اس جوڑے کو دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گی، تعجب میں پڑ جائیں گی کہ یہ کیسا جوڑا بنایا گیا ہے حضرت خاتون جنت کے لیے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جنت کا لباس ایسا پہنایا جائے گا کہ ہر خلہ 1000 خلوں پر مشتمل ہوگا اور ہر ایک پر سبز تحریر لکھی ہوئی ہوگی کہ محمد کی بیٹی کو احسن صورت سے، اکمل ہیبت سے، تمام تر کرامت اور بے پناہ عزت و احترام سے جنت میں لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ کیسے عزت و احترام سے لے جایا جائے گا۔ پھر فرمائے بس آپ کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، دلہن کی طرح سجایا جائے گا۔ 70,000 حوریں جو آپ کی خادمہ ہوں گی، جن کے چہرے آسمان پر چمکتی بجلی کی طرح چمک رہے ہوں گے، ایسے
70,000 کنیزوں کی جھرمٹ میں جنت میں داخل فرمایا۔ یہ نعمت ہے رسول اللہ کی اہل بیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے واسطے وہ وسیلے سے ایسا اکرام فرمایا، ایسا اکرام فرمایا خاتون جنت پر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وہ وسیلے سے آپ کی شہزادی پر، آپ کے اہل بیت پر بے پناہ انعام و اکرام فرمایا۔ وہ انعام و اکرام کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عظمتیں سب بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عظمت والا بنایا ہے، شان والا بنایا ہے، اور ایسی شان والا بنایا ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ بَنِي أُمٍّ عُصْبَةٌ يَنْتِمُونَ إِلَيْهِمْ إِلَّا ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعُصْبَتُهُمَا۔ فرماتے ہیں ہر ماں کی اولاد کا عصبہ باپ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، وہ منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے کہ میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ اور حضرت خاتون جنت کے جو شہزادے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے اسی لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت اب خاتون جنت کے وصال کا ایک واقعہ امام احمد بن حنبل نے روایت فرمائی۔ اب یہ تعجب تو اسی پر ہے کہ ہم حدیثیں سناتے ہیں خاتون جنت کے یا اہل بیت کے فضائل میں، اگرچہ وہ کتنی ہی اعلیٰ ترین مستند کتاب سے ہی کیوں نہ ہو، ہضم نہیں ہوتی لوگوں میں۔ اب قصے کہانی کی بات بولتے ہیں تو واقعات سنائے جاتے ہیں تو واقعات کو قصے کہانی بتا کر کے ٹال دیتے ہیں، اور جو حدیثیں سناتے ہیں تو وہ من گھڑت بتا کر کے ٹال دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کا ذہن ان لوگوں کی عظمت و شان کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ اب کون نہیں کر سکتا ہے ان کی عظمت و شان و محبت کو تسلیم؟ رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، تین حالتوں میں سے ایک حال سے وہ خالی نہیں ہوگا۔ ایک یا تو منافق ہوگا، ایک یا تو حرام کی اولاد ہوگا، یا تو ناپاکی کا ٹھہرا ہوا نطفہ ہوگا۔ یہ تینوں میں سے ایک ہوگا، وہ اپنا فیصلہ خود کرے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کی پرکھنے کی کیا ضرورت، ہمیں محبت ہے نا۔ ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ اللہ نے ہمیں حلال سے رکھا ہے، پاک و طیب بنا رکھا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اکرام کیا ہونے والا ہے، انعام کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہم نے آل رسول کا دامن تھام لیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ قیامت میں بھی آل رسول کا صدقہ ہم پر عطا ہونے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خاتون جنت کا جب وصال کا وقت آیا، ایک روایت امام احمد بن حنبل سے، امام احمد بن حنبل سے روایت ہے، فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ قالت اشتكت فاطمہ سلام اللہ علیہا شکواها التي قبضت فيه فكنت امرضها فاصبحت يوما كامثل ما رايتها في شكواها تلك قالت وخرج علي لبعض حاجته فقالت يا امه۔ حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئیں تو ان کی تیمارداری کے لیے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری فرما رہی تھی، ان کی دیکھ بھال فرما رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا میں نے ان کو دیکھا جو حالت ان کی تھی مرض والی، وہ حالت بدلی اور بہتر حالت میں نے انہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اے امی میرے لیے نہانے کے لیے پانی کا انتظام فرمائیں، یا اماں اس کو بھی غسلن فرماتے ہیں کہ مجھے پانی کے لیے نہانے کا انتظام فرمائے، پانی کا انتظام فرمائے۔ پھر فرماتے میں نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا تو انہوں نے اپنے آپ غسل کیا، نہایا، پاک صاف ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد میں ایسا اطمینان سے، سکون سے، ایسا بہترین غسل فرمایا کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایسا بہترین غسل شاید ہی کبھی دیکھنے میں آیا ہو، یعنی بہترین طریقے سے آپ نے ہر طریقے سے پاکی صفائی کا اہتمام کیا۔ اطمینان سے، ایسا نہیں کہ گئے بڑ پانی ڈالے نکل کے آگے، ایسا نہیں، آپ نے اطمینان سے، سکون سے، ہر اعتبار سے پاک صاف صحیح طریقے سے آپ نے غسل فرمایا۔ اب اس کے بعد میں فرمایا کہ اے امی جان میرے لیے نئے کپڑے لائیں۔ حضرت ام المؤمنین نے ان کے لیے صاف ستھرے نئے کپڑے دیا تو آپ نے ان نئے کپڑوں کو پہنا، اپنے زیب تن فرمایا
اب اس کے بعد میں فرمایا کہ اے امی میرے لیے گھر کے بیچ میں پلنگ بچھا دے. گھر کے بیچ میں پلنگ بچھا دیا گیا. تو حضرت ام المؤمنین نے پلنگ بچھا دیا. پھر اس کے بعد میں وَضَجَعَتْ وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا. آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد میں آپ لیٹ گئی, اس پلنگ پر لیٹ گئی اور قبلے کی طرف اپنا منہ کر لیا. کس کی طرف کر لیا؟ قبلے کی طرف منہ کر لیا اور اپنے ہاتھ کو اپنے کلے گال کے نیچے رکھ لیا. کروٹ ہو کر کے اپنے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ لیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات میں سویا کرتے تھے تو سنت یہی ہے کہ آپ سیدھی کروٹ سوتے, قبلے کی طرف منہ ہوتا اور آپ کے رخسار کے نیچے سرکار کا ہاتھ ہوا کرتا تھا. یعنی حضرت خاتون جنت بھی سنت کے ساتھ تشریف لے جانے کا انتظام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قالت یا امہ انی مقبوضۃ الآن. فرماتے ہیں کہ اے امی, فرماتے ہیں کہ یا امہ انی مقبوضۃ الآن وقد تطہرت فلا یکشفنی احد فقبضت مکانها. قالت فجاء علی فاخبرته. فرماتی ہیں کہ اے امی جان اب میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں. سبحان اللہ. اے امی جان اب میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں. اب میں سو گئی ہوں, پہلے ہی نہا دھو کر کے سو گئی ہوں. سبحان اللہ. پہلے ہی نہا دھو کر کے سو گئی ہوں. اب مجھے مزید ستایا نہ جائے. اور آپ فرماتی ہیں کہ اسی حال میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. پاک صاف ہو کر کے, صاف ستھرے ہو کر کے آپ نے رسول اللہ کی سنت پر پلنگ پر لیٹا, قبلے کی طرف منہ کیا اور دنیا سے رخصت ہوئی. یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ رسول اللہ کی شہزادی ہے. ان کو معلوم ہے کہ مجھے اب جانا ہے. ان کو معلوم ہے کہ مجھے اب جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اپنے والد کی خدمت میں پہنچنا. سرکار نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ میرے پاس سب سے پہلے آنے والے کون ہیں؟ میرے پاس سب سے پہلے آنے والے وہ ہیں تم ہو اے فاطمہ, میرے اہل بیت میں تم میرے پاس سب سے پہلے آنے والی. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کا بیان اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے, بیان نہیں کر پائیں گے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبوب ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی چہیتی ہیں, بالخصوص رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے. ہمیں اتنا بتا دیا گیا ہے کہ ہر وہ بات جس سے انہیں تکلیف ہوگی رسول اللہ کو تکلیف ہوگی, اور جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہوگی اس سے خدا ناراض ہوگا. یعنی خاتون جنت کو راضی رکھنا خدا و رسول کو راضی رکھنے کی دلیل ہے. خاتون جنت کو ناراض کرنا خدا و رسول کو ناراض کرنے کی دلیل ہے. نہ اس زمانے میں کیا جا سکتا ہے, نہ آج کیا جا سکتا ہے, نہ قیامت تک کے کیا جا سکتا ہے, نہ قیامت میں کسی کی مجال ہے. کوئی نہیں کر سکتا. قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ ہے. جس بات سے حضرت خاتون جنت کو تکلیف ہوگی وہ بات اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والی ہے. جس بات سے خاتون جنت کو خوشی ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی بات ہے. ہمیشہ اپنی اولاد کو یہ محبت سکھائیں, حضرت خاتون جنت کی محبت سکھائیں. اپنی بچیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو, اپنی اولاد کو خاتون جنت کی محبت سکھائیں. اس لیے کہ ان کی محبت میں اگر آپ کی اولاد, آپ کی نسلیں دنیا سے چلے جائیں گی تو کل قیامت میں انہی کے ساتھ کھانا پینا نصیب ہو جائے گا, انہی کے ساتھ حشر میں اٹھنا نصیب ہو جائے گا. خاتون جنت کی محبت سکھائیں, خاتون جنت کی عصمت کو سمجھائیں, خاتون جنت کی رضا جوئی کو سکھائیں. اس لیے کہ یہ ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم اس پر جمے رہیں گے تو کل کامیاب ہو جائیں گے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سے ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. روایت ہے کہ عن ابی حمزہ رجل من الانصار قال سمعت زید بن ارقم يقول اول من اسلم علی رواه الترمذی واحمد والحاکم. امام ترمذی نے اس حدیث مبارک کو روایت فرمایا, امام احمد نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا, امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا. یہ روایت کیا ہے؟ روایت کے متعلق سے حضرت امام ترمذی نے کیا فرمایا؟ یہ حسن صحیح فرمایا. حدیث حسن صحیح ہے, یعنی چھوٹے موٹے درجے کی ضعیف حدیث نہیں ہے کہ جس سے اٹھا کر کے ایک دعویٰ کر دیا جا رہا. نہیں,
یہ صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت اور مفسرین کا جمہور ہے اس پر کہ حضرت مولا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا. پیر کے دن سرکار مبعوث ہوئے تو منگل کے دن حضرت علی اسلام بھی قبول کر لیے, نماز بھی ادا فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے ہے کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء. فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا, امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا, مبعوث ہوئے. آپ کے ساتھ منگل کے دن حضرت مولا علی نے اسلام بھی قبول کر لیا اور نماز بھی ادا فرمایا. ایک دن آج مبعوث ہوئے, دوسرے دن اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ترمذی امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال اول من صلی علی, فرماتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ. حضرت مولا علی کی شان بہت بلند و بالا, وہ شان بڑی عظیم شان. آپ کے خصوصیات جو ہیں, آپ کے خصائص ہیں جن کا ادراک اور حصر کرنا ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں. محدثین نے یہ کہہ دیا کہ جتنی فضیلتیں, جتنی خصائص آپ کو ملی ہیں اور ان کو جمع کرنا ہوا ہے, اتنا کسی اور کے بارے میں جمع ہی نہیں ہو سکا ہے اور اتنی کسی اور کو ملی ہی نہیں ہے. یہ محدثین کا قول. اب یہاں پر امام ترمذی نے ایک اختلاف کو نقل فرمایا. فرمایا قال قد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم اول من اسلم ابو بكر الصديق وقال بعضهم اول من اسلم علي وقال بعض اهل العلم اول من اسلم من الرجال ابو بكر واسلم علي وهو غلام ابن 80 سنين واول من اسلم من النساء خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا بھی ایک قول ملتا ہے, اور پھر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے بھی ملتا ہے. اب اس میں تطبیق یہ دی گئی, اور اہل علم نے یہ تطبیق یہ دی کہ بڑے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں, عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ زوجہ مصطفیٰ ہیں, اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو عمر میں 8 سال کی تھی حضرت علی کی عمر اس وقت پر, تو اس وقت پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی ہیں. اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں, مگر دوسرے ہی دن اسلام قبول کرنے کی جو فضیلت ہے وہ حضرت ابو بکر سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. آج مبعوث ہوئے, دوسرے دن حضرت مولا علی نے اسلام قبول فرما لیا. اگرچہ بچپن ہے مگر حق کے قبول کرنے میں آپ نے جو سبقت فرمائی ہے وہ سبقت کی مثال نہیں ملتی ہے. ہاں معاذ اللہ اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے مقام و فضیلت و افضلیت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے. وہ اپنی جگہ پر ان کی شان ہے, یہ اپنی جگہ پر ان کی شان و اختصاص ہے, یہ خصائص مولا علی ہے, اس سے دوسرے کے مقام پر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. یہ اہل سنت کا اس پر اتفاق اور یہی عقیدہ ہے. پھر بھی اگر کسی کے ذہن و فکر میں کیڑے کل بلاتے ہیں تو وہ اس کا ذمہ دار, ہم اس سے بری ہیں الحمدللہ. حضرت عمرو بن میمون روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کان اول من اسلم من الناس بعد خدیجہ. فرماتے ہیں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اسی دن اسلام قبول فرما لیا جس دن مبعوث ہوئے, اسی دن اسلام قبول فرما لیا. اب ان کے بعد اگر کسی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی طریقے سے حضرت حبت العوانی فرماتے ہیں کہ رأیت علی ضحک علی المنبر. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا, ممبر پر مسکراتے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا تو آپ نے مسکرانے کا سبب بتایا اور یہ بتایا کہ میں سرکار کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والا شخص ہوں. سبحان اللہ. اب اس بات کو یاد کیا, اس کے بعد فرماتے ہیں قال اللهم لا اعرف ان عبدا لك من هذه الامه
عبدك قبلي غير نبيك ثلاث مرات لقد صليت قبل ان يصلي الناس سبعا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ روئے زمین پر میں کسی کے بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرا کوئی بندہ تیرے نبی کے بعد سب سے پہلے تیری عبادت کی ہو میرے علاوہ. یعنی نماز جو پڑھی گئی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا نماز پڑھتے تھے تو سرکار کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت مولا علی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا لقد صلیت قبل ان يصلي الناس سبعا. فرماتے ہیں کہ 7 سال تک کتنے سال تک 7 سال تک میں سرکار کے ساتھ لگاتار نماز پڑھتا رہا اس وقت تک کہ میرے علاوہ کوئی سرکار کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں. پتا کیا چلتا ہے حضرت علی ہی ہیں ہمارے سمجھ سے بڑا ہیں. اللہ نے انہیں عجب خاصیت عجب خصوصیت عجب شان عطا فرمائی ہے. وہ رسول اللہ کے محبوب نظر ہیں. رسول اللہ کے وہ بہت پیارے ہیں چہیتے ہیں اتنے چہیتے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. پھر فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال اول هذه الامه ورودا على نبيها صلی اللہ علیہ وسلم اولها اسلاما علی بن ابی طالب رواه ابن ابی شیبہ والطبرانی. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا. امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امت محمدیہ میں سب سے پہلے حوض کوثر پر رسول اللہ کے پاس پہنچنے والا وہی شخص ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا علی ابن ابی طالب رضی اللہ. فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر بھی سب سے پہلے حضرت علی پہنچیں گے اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سب سے پہلے وہاں پہنچنے والے. یہ میں نے حضرت سلمان فارسی کا قول. اعتراض ہو اگر کسی کو تو حضرت سلمان فارسی سے اعتراض کرے ہمیں کیا. ہم تو ماننے والے ہیں ہم تو سمجھنے والے ہیں چلنے والے ہیں طریقے پر. اور جو تطبیق علماء نے بتا دی اس تطبیق کی بھی ہمارے نظر میں تسلیم ہے احترام ہے تطبیق کو بھی مانتے ہیں. مگر حضرت سلمان فارسی ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. حضرت سلمان فارسی ہم سے زیادہ صحبت مصطفیٰ میں رہنے والے ہیں. ان کا بیان زیادہ ہمارے لیے معتبر ہے ہماری سمجھ سے زیادہ ان کا بیان ہمارے لیے معتبر ہے. آپ نے فرما دیا کہ آپ سب سے پہلے پہنچنے والے ہیں اور آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر اس کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت فرمایا. کتنی حدیثیں ہیں گنتے چلے جائیں گے تو تھک جائیں گے. اور انکار کرنے والوں کے لیے اتنے سینکڑوں حدیثیں ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دل میں کوئی بات نہیں اترتی ہے. ابھی تک کے لگ بھگ 3-4 دن کے اندر ہم نے یہاں پر تقریباً 150 حدیثیں سنائی. 150 حدیثیں تقریباً ہم نے سنایا ہے. حضرت مولا علی اور اہل بیت اطہار کے شان میں خصوصیات میں جو حدیثیں ہیں تقریباً 150 حدیثیں ابھی انہی نشستوں میں اسی محرم کی نشستوں میں 150 تقریباً حدیثیں ہم نے سنائی. اور باقی ہیں سنانے لگیں گے تو یہ کتاب بھری پڑی ہے یہ کتاب بھری پڑی ہے حدیثیں کتنے سناتے چلے جائیں گے. ہاں مگر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جن کی شان بیان کرتے ہیں جن کے واقعات شوق سے سنتے ہیں وہ ہم نے ان کو بنایا ہے شان والا ایسا نہیں ہے. ہم نے ان کے واقعات بنا لیے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں شان والا بنایا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ان کی شانوں کو بیان فرمایا ہے. وہ بیان کردہ شانوں کو ہم بیان کر کے ہمارے لیے سعادت سمجھتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر فرما کر بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے آپ کو چھوڑ کر کے جانے لگے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی جو ہے عظیم صحابہ میں سے سبحان اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی عشرہ مبشرہ سے سبحان اللہ 10 جنتی صحابہ میں سے ایک یہ بھی ہے سبحان اللہ. اور انبیاء کے بعد امت میں جو سب سے بڑا درجہ انسانوں میں ہے وہ 10 عشرہ مبشرہ کا ہے. پھر ان میں خلفائے راشدین کا یہ وہ 10 میں سے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مسلم سے حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث متفق علیہ. بخاری نے بھی روایت فرمایا امام مسلم نے بھی روایت فرمایا امام بخاری امام مسلم نے. یہ حدیثیں ہیں مگر لوگوں کے ذہن و فکر میں اترتی نہیں ہیں.
کیونکہ دل میں کچھ اور بسا ہوا ہے. دل جب پاک ہوگا تو یہ ساری چیزیں اترتی چلی جائیں گی. دل جب آلودہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں اترنے والی نہیں ہیں, سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. دل صاف و پاک ہے, نسل صاف و پاک ہے, اصل صاف و پاک ہے, تو ساری پاک باتیں ذہن میں اترنے لگتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں چھوڑ کر کے آپ نے ارادہ فرمایا, آپ نے سفر کو شروع فرمایا, تو حضرت مولا علی ملول ہو کر کے حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں تو مرد میدان ہوں, آپ کے ساتھ شہید ہو جانا یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے. آپ مجھے یہاں بچوں کے ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جبکہ مجھے میدان جنگ میں آپ کے ساتھ رہنا پسند ہے. یا رسول اللہ کسی اور کو, مطلب یہ تھا کہ میں جنگ میں رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, یہاں کسی اور کو بھی رکھا جا سکتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں علی تم ہی کو رہنا. رسول اللہ خوب جانتے ہیں کہ کس کو کیا ذمہ دینا ہے. رسول اللہ خوب جانتے ہیں کس کو کہاں رکھنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں علی تم کو یہیں رہنا. خیر تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں, سنو, آزردگی دور ہو جائے گی. جنگ میں شرکت کے نہ ہو پانے کا جو افسوس ہے وہ افسوس ختم ہو جائے گا. وہ کیا ہے, بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سنو, کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جاؤ گے کہ تمہارا مقام میرے پاس ایسے ہو جائے جیسے حضرت ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہو گیا. ہاں اتنا یاد رکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی جو قرب خاص ان کو حاصل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو, وہی قرب خاص تمہیں میرا حاصل ہو. حضرت علی خوش ہو گئے. اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. نعمتوں کی طلب میں چلے تھے, نعمتوں پر نعمتیں لے کر کے واپس ہوئے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئی ان جنگوں میں حضرت علی ساتھ رہے, سوائے یہ جنگ, بلکہ یہ جنگ تو ہوئی نہیں, پھر واپس وہاں سے لوٹنا ہوا. جنگ ہوئی نہیں, میدان جنگ میں جنگ نہیں ہوئی, جنگ کے لیے سفر ہوا, مگر اس کی ہیبت ایسی ہوئی کہ کفار بھاگ گئے اور ویسے ہی بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرما دی تھی. تمام جنگوں میں حضرت مولا علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی. سب سے پہلی جنگ جو بدر ہے, بدر کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی نے جو جوہر بہادری کے دکھائے تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکتی. اور وہی ضرب کاری ہے جس کا اثر قیامت تک کے پھپلاہٹوں کے ساتھ گونجتا رہتا ہے, الگ الگ رنگ لے کر کے گونجتا ہے. بدر کے میدان پر ضرب حیدری جو پڑی ہے وہ ضرب حیدری کی گونج ایسی ہے, وہ چیخ و پکار ایسی ہے کہ الگ الگ رنگ کا, الگ الگ نسل کا, الگ الگ جماعت کا, الگ الگ فرقے کا ایک چولا لبادہ اوڑھا جاتا ہے اور وہ غلغلہ افسوس کی آہو فغان تو گونجتی رہتی ہے. اور حق کی ضرب کا اثر ایسا ہے کہ قیامت تک کے وہ غلغلہ گونجتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک طویل روایت امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الرأية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمدا فبصق في عينيه ودفع الرأية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کی شان و عظمت کو بیان فرما رہے ہیں لوگوں میں. حضرت علی کو بتا رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو علی کو, علی کون ہے, علی کی شان کیا ہے, تم کیا جان سکو گے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا جب آپ مدینے پر انہیں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر کے جا رہے تھے, میدان جنگ کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے,
حضرت علی کو تسلی و دلاسا دیتے ہوئے فرمایا تھا، اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جاؤ گے کہ تم میرے نزدیک اس مقام پر ہو جس مقام پر حضرت موسیٰ کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے؟ ہاں اتنا ہے کہ میرے بعد کسی کے لیے نبوت نہیں ہے، یعنی نبی نہیں بنائے جاؤ گے، مگر جو قرب اور جو تعلق، جو رشتہ، جو محبت، جو انسیت، جو کچھ خیر تمہارے نبوت کے علاوہ جو اس مقام کے لائق ہے، وہ تمام عظمتوں، شرافتوں، بزرگیوں سے تمہیں نوازا جائے گا۔ یہ بزرگی شرافت کو رسول اللہ نے انہیں نوازا۔ پھر اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، خیبر کے دن میں نے فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں کل جس جو خدا و رسول سے محبت کرنے والا ہے، خدا و رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ خصائص علی کے دروس میں خیبر کے ان احادیث مبارکہ پر اور ان واقعات پر سیر حاصل ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور مسلسل جو درس ہے اس درسیات میں آپ دیکھیں گے تو اس حدیث پر تفصیلی بحث اور تفصیلی گفتگو آپ کو واقعے کی تفصیل اس میں ملے گی، اس میں آپ غور سے سن سکتے ہیں، سماعت کر سکتے ہیں۔ یہاں صرف اشارتاً ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ خیبر کے دن ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، سرکار نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کروں گا جو ضرور خیبر کو فتح فرمائے گا۔ اور وہ شخص کی پہچان کیا ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ضمانت مل گئی ہے نا، یہ آرڈر مل گیا ہے، یہ ایک رجسٹری کی طرح ایک کھلے الفاظ میں ایک فیصلہ اور ایک شرافت کا بیان ہو گیا کہ وہ شخص کیسا ہوگا، اسی سے خیبر فتح ہوگا۔ وہ شخص کیسا ہوگا، وہ خدا و رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ وہ شخص کیسا ہوگا، خدا و رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ ساری نعمتیں ملی، ذکر نہیں ہوا، نام نہیں لیا گیا کہ وہ کون ہوں گے۔ مجمع جو تھا ہر ایک یہی خواہش کرتا تھا کہ وہ نعمت کل مجھے مل جائے، یعنی سارے صحابہ جانتے ہیں فتح کر لینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ کی شان ہے، جسے چاہے فاتح بنا دے، جسے چاہے عزت والا بنا دے، جسے چاہے جو مقام دے دے، یہ وہ ان کی شان ہے۔ وہ جسے نوازنا چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ وہ جب نوازتے ہیں تو کھجور کی ٹہنی کو بھی ہم نے دیکھا تلواروں کو توڑتے ہوئے، جسموں کو چیرتے ہوئے۔ آج یہ فتح ہونا کیا بڑی بات ہے، یہاں تو بس اذن مصطفیٰ کی بات ہے، وہ جو کہتے ہیں وہی ہو جائے۔ پھر اس کو ہم کہیں گے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپ فرماتے ہیں فَتَطَاوَلْنَا لَهَا، یعنی وہ جو نعمت ہے، وہ جھنڈا جو ملنے والا ہے فتح کا، پھر محبت کی ضمانت کا، اور دو طرفہ محبت کی ضمانت کا، ایک طرفہ نہیں دو طرفہ محبت کی ضمانت کا، فتح کا وہ جھنڈا ملنے والا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا کہ کاش کل مجھے وہ عطا ہو جائے۔ سب ہم اپنی گردنوں کو اٹھا اٹھا کر کے بیٹھے، یعنی تاکہ لوگوں میں مجمع میں بیٹھے تو کبھی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کے پیچھے دوسرا آدمی ہوتا ہے مگر وہ کبھی نظر میں نہیں آتا ہے۔ کبھی وہ نظر میں نہ آنے کی وجہ سے کسی خاص کام کے لیے کسی کو بھیجا جانا ہوتا ہے، تو جب لوگوں میں تلاش کیا جاتا ہے کسی شخص کو، اگر وہ نظر نہ آتا ہے تو اس کے بعد کون وہ کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کون وہ کام کر سکتا ہے، اس پر نظر پڑ جاتی ہے، اس کو وہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی موقع نہیں دینا چاہتے تھے صحابہ۔ ہر صحابی اپنے آپ کو نمایاں کر کے دکھا رہا تھا، ہر صحابی اپنے آپ کو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی گردنوں کو اونچی کر کے بیٹھ گئے تھے تاکہ نظر میں آ جائیں، نظر سے چھپے نہ رہیں۔ مگر وہ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے
یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ جب در پہ بلانے کی بات ہے تو کرم کے نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں، تو نعمتیں بانٹنے کی جب بات آتی ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یعنی خدا جس کو جو دیتا ہے وہ نبی کی اجازت، نبی کی خواہش و نبی کی رضا ہی سے دیتا ہے۔ نبی جسے جو دے دیتے ہیں وہ خدا کے دینے ہی سے ہوتا ہے۔ نبی جسے جو دینا چاہتے ہیں خدا اسے وہ دے دیتا ہے۔ اصل میں دینے والا تو خدا ہے، بانٹنے والے نبی ہیں، جسے خدا نے نبوت کے ساتھ ساتھ بانٹنے والا بنایا۔ واللہ یعطی وانما انا قاسم، بے شک اللہ دیتا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ اس بانٹنے والے نعمتوں کے بانٹنے والے نبی نے نعمت کو عطا فرما دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں سرکار نے سارے مجمع پر ایک نظر ڈالی، سارے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا این علی، فرمایا علی کہاں ہیں؟ مجمع میں جو حاضر ہیں سب اپنے سروں کو اونچا کر کے خواہش مند ہیں کہ مجھے سعادت مل جائے، مگر خدا کے رسول جسے دینا چاہتے ہیں اسے بلا کر کے عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ علی کو لاؤ۔ جب حضرت علی کو لایا گیا فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آ چکی تھیں، آنکھ آنا، جو آنکھ آتے نا، آنکھ ابل گئی تھی، کھول نہیں سکتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھ آ گئی ہے، یعنی بھائی وہ ابھی بیمار ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو تو دے دیں یہ نعمت۔ فیصلے الگ ہوتے ہیں، فیصلے الگ ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ کے شان و مرتبے کو گھٹا دیا گیا، نہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے، مگر کچھ خصوصیت ہوتی ہے جسے خاص کسی کو خاص دینا ہوتا ہے، تو وہ خاص ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لاؤ ان کو، لایا گیا۔ سرکار نے انہیں اپنے زانوں پر ان کو لٹایا اور اپنے لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ وہی لعاب مبارک ہے جب شب ہجرت، رسول اللہ ہجرت کی رات جب غار میں تشریف فرما ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ ڈس لیتا ہے، وہی لعاب وہاں لگاتے ہیں تو سانپ کا زہر اتر جاتا ہے، وہی لعاب اگر کنویں میں ڈالتے ہیں تو کھارا میٹھا ہو جاتا ہے، وہی لعاب جب علی کی آنکھوں میں ڈالتی ہیں تو آنکھیں چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم پھر کبھی زندگی میں مجھے آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار انہیں جھنڈا عطا فرماتے، علی یہ جھنڈا، جاؤ خیبر کو فتح کرو۔ خیبر کا در و دیوار، در و دروازہ، دیوار و پتھر و شجر و حجر آج بھی گواہ ہیں کہ حیدر کرار نے کیسے خیبر پر حملہ کیا اور کیسے اس کو فتح فرمایا۔ وہ خیبر آج بھی گواہ ہے کہ دروازہ کیسے اکھاڑا گیا تھا اور فتح و نصرت کا جھنڈا کیسے نصب فرمایا گیا۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ نے انہی کے دست مبارک پر فتح عطا فرمائی۔ اس لیے کہ یہودی آج بھی علی کے نام سے جتنا چڑھتے ہیں نا، وہ کسی دوسرے صحابی کے نام سے اتنا نہیں چڑھتے، اس لیے کہ ان کی جڑ کو جو کاٹنے والے وہ حضرت مولا علی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آیت مبارکہ تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم نازل ہوئی، آؤ تم اور ہم مل کر کے ایک دوسرے پر مباہلہ کرتے کون سچا ہوگا، وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ جب عیسائیوں نے، یہودیوں نے کیا تھا، مباہلے کا چیلنج کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ بلائیں، ان کو بھی بلائیں، آپ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہنچیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بلایا تو حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میری اہل بیت اور میرے گھر والے ہیں۔ جب ان چمکتے چہروں کو دشمنوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے بڑے پادری نے کہا کہ تم نے کس سے
جنگ مول لی ہے؟ کس سے تم نے چھیڑ لیا؟ میں ان کے چمکتے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر وہ دعا پر محمد عربی کی آمین بھی کہہ دے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور دعا کرنے والے کا چہرہ ایسا چمک رہا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں۔ یہ سارے چمکتے چہرے ہیں، یہ سارے چمکتے چہرے ہیں، تم نے غلطی کی جو ان سے چھیڑ چھاڑ کر لی۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ اب کریں کیا کریں؟ ان میں سے ایک آدمی آیا، بولتا نہیں وہ جو تھا پاگل تھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اسے پاگل پن میں بڑ بول دی، نہیں ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، وہ بھاگ گئے۔ یعنی حق پر غلبہ، احقاق حق کی علامت و نشانی، آیت کے نزول پر جن ہستیوں کو بنایا گیا وہ حضرت مولا علی، فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر بنفس نفیس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 تن پاک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی علامت اور نصرت و فتح و غلبے کی علامت بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کا بہت بلند و بالا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ مولا ہم حاضرین کی جتنی بھی جو جائز تمنائیں مولا پوری فرما۔ پروردگار جن کے گھروں میں بیمار ہیں مولا انہیں صحت و شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بے اولاد صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد انہیں نیک صالح باخلاق باکردار فرما۔ مولا ہمارے جو بھی کام رکے ہوئے پھنسے ہوئے مولا ان کاموں میں کامیابی و آسانی عطا فرما۔ پروردگار جو دشمنوں کی دشمنی، جادوگروں کی جادوگری، حاسدوں کے حسد وغیرہ تمام آفات ارضی و سماوی مصیبتوں سے بلاؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بچے، بوڑھے، جوان، لنگڑے، لولے، مولا ان کے سہارے، ان کے مددگار، ان کے معاون، ان کے کفو، ان کے خیال کرنے والے افراد و اسباب کو مہیا فرما۔ تمام ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے ملک میں ہمیں امن، امان، سلامتی، چین و سکون عطا فرما۔ پروردگار ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔